بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو، بھائیو، بزرگوں، صبح کا وقت ہے، چھت پہ آیا ہوں پودوں کو پانی لگانے کے لیے۔ کچھ سبزیاں بھی لگائی ہوئی ہیں کچھ گملوں میں، ان کو بھی دیکھ لیں گے۔ ماشاءاللہ بھنڈی کے پودے 3 جگہ لگے ہوئے ہیں اور بھنڈی لگنی بھی شروع ہو گئی ہیں۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں پنجابی میں کلستر بھی کہتے ہیں، پیپا بھی کہتے ہیں۔ یہ چوکی دار کے لیے تھا، اس میں سردیوں میں آگ جلا کے آگ سیکتا تھا۔ تو یہ باسکٹ وغیرہ بھی اور آئی پڑی ہیں۔ یہ مٹی کے توڑے پڑے ہوئے سارے، اوپر شاپر ڈالا ہوا ہے تاکہ اور پودے لگائیں گے تو مٹی پھر لانی نہیں پڑے گی۔ ایک ہی دفعہ ایک رکشہ ہم نے منگوا لیا تھا، کوئی 25-30 بوریاں مٹی کی۔ یہ توڑے جو ہوتے ہیں اس طرح کے۔ یہ سبزیاں یہ دیکھے لگی ہوئی ہیں۔ یہ بھی ٹینڈے ہیں۔ یہ مالٹے کا پودا ہے، ماشاءاللہ چل پڑا ہے۔ یہ بھنڈیاں ہیں، کھجور ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری آپ کی بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی کامیابی اپنے پورے کے پورے دین بھی رکھی ہے۔ یہ پورا کا پورا دین ہماری زندگی میں آ جائے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی محنت کی ضرورت ہے۔ جس طرح انہوں نے دین کے لیے اپنے گھر باروں کو چھوڑا، نبیوں نے بھی اسی طرح محنت کی، پھر ہماری زندگی میں آئے گا وہ دین جس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے فیصلے کیے ہیں۔ دنیا جو ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے پاس سہولیات ہو، سب کچھ ہو، اچھا کپڑا ہو، اچھا گھر ہو، یہ ہے دنیا۔ اور آخرت جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان میں جتنا خلا ہے اس کو رائی کے دانے سے بھر دیا جائے، ایک پرندہ آئے 1000 سال بعد ایک دانہ اٹھائے، 1 سیکنڈ کے بعد نہیں، 1000 سال بعد ایک دن ایسا آ جائے گا کہ سارے کے سارے دانے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن میرے بھائیو دوستو، آخرت کی زندگی نہیں ختم ہوگی۔ اب جس نے اللہ کے حکم پر مانے ہوں گے، اللہ کے احکامات مانے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی طریقوں پر زندگی گزاری ہوگی، اس کی زندگی تو وہ آخری والی کامیابی والی زندگی ہے۔ وہ بہت خوش ہوگا۔ ابھی اصل زندگی تو اب شروع ہوئی ہے۔ جس نے من چاہی زندگی گزاری ہوگی، اس کے لیے مشکلات کا سماں ہے۔ دوستو، بھائی، بزرگوں، ہم سب کمزور ہیں۔ دنیا کی محنت ہم نے زیادہ سیکھ لی، زیادہ کر لی، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم توبہ استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ کثرت سے توبہ استغفار کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں، تو پھر آخرت کی زندگی ہمارے لیے آسان ہوگی۔ ورنہ دوستو، بھائی، بزرگوں، یہ جو دنیا میں پریشانی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو آخرت میں پریشانی والی زندگی آنے والی ہے۔ لیکن بڑے فرماتے ہیں اگر من چاہے زندگی گزار لی، توبہ استغفار کریں، پریشان نہیں ہونا اس کے متعلق، صرف فکر کرنی ہے، اللہ سے توبہ کرنی ہے کہ یا اللہ، میں نے جتنی بھی من چاہی زندگی گزار لی، مجھے معاف کر دے۔ میں توبہ کرتا ہوں سچے دل سے، تو باقی زندگی رہے گی مجھے نہیں پتہ، تو میں توبہ کرتا ہوں
فرمایا کہ توبہ کے بعد فوراً موت واقع آ جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری غلطیاں معاف فرما دے گی۔ اگر زندہ رہا، جتنے سال بھی رہا، اللہ کے حکم پہ چلا، نبی کے طریقوں پہ ہو زندگی، تو دنیا میں بھی جتنا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو آسانیاں پیدا فرمائیں گے، کامیابی عطا فرمائیں گے۔ آخرت کی زندگی تو ہے ہی کامیاب والی۔ فرمایا کہ کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، سب 35-33 سال کے ہوں گے، عورت ہو یا مرد ہو۔ ساری کی ساری جو آخرت کی زندگی ہے نا کامیابی والی ہوگی۔ ماشاءاللہ فضائل تو ہم سنتے رہتے ہیں، ہر مسلمان سنتا ہے، غور ہم کرتے ہیں۔ اگر ہم ان فضائل پہ غور کر لیں تو ہمارے لیے توبہ کرنی بھی آسان ہوگی۔ اس لیے میں بھی توبہ استغفار کرتا ہوں۔ آپ حضرات جو سن رہے ہیں، سننے کے بعد اس کو آگے بھی پہنچائیں تاکہ سب مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کی زندگی کلمے کے مطابق ہو جائے۔ اصل تو دین کی محنت ہے، جیسے صحابہ کرام گھروں کو چھوڑ کے نکلتے تھے اللہ کے راستے میں جماعتوں میں نکل کر اللہ کی دین کی محنت کی جائے۔ جب ہم دوسروں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ فرمایا کہ جب مرد کے اندر دین آتا ہے تو گھر کے دہلیز تک رہتا ہے، جب عورت کے اندر دین آئے گا تو پورے گھر کے اندر آئے گا۔ اس لیے مستورات بھی دین کی محنت کریں، گھروں کے اندر تعلیم کا سلسلہ شروع کریں، فضائل مال کا، فضائل صدقات کا، ہر روز ہو۔ کبھی کسی وجہ سے رہ جائے، اس کا صدمہ لگ جائے، پریشانی لگ جائے کہ آج تعلیم نہیں کروائی تو۔ اور مستورات کی بھی جماعتوں کا سلسلہ ہے، اصولوں کے ساتھ، پردے کے ساتھ، بغیر بچوں کے، ہیں جی، اپنے محرم کے ساتھ، تو دین کی محنت کریں جیسے ہمارے بڑے چاہتے ہیں، جیسے اللہ کے راستے میں ہمارے مسلمان بہنیں بھائی سب نکلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے، بیرون ملکوں میں بھی نکلے ہوئے ہیں۔ ہم بھی کوشش کر لیں، اللہ ہماری زندگی دنیا بھی آسان کر دے، آخرت بھی آسان کر دے۔ سب بھائی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، میں بھی کوشش کرتا ہوں۔ جزاک اللہ، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ تو یہ دیکھیں، یہ بھنڈیوں کے پودے، بھنڈیاں لگنی شروع ہوئی ہیں، یہ دیکھیں انگور۔ میں نے مووی تو بنائی ہے لیکن میں اللہ کی بڑائی بیان کر رہا تھا، بیچ میں بولنا نہیں۔ انگور بہت لگے ہوئے ہیں۔ یہ بھی بھنڈیوں کا، یہ والا، یہ ٹینڈوں کا، ٹھیک ہے جی۔ ادھر بھی ہیں، یہ کریلے کا بیل ہے، یہ بھنڈی ہے، یہ دھنیا کچھ اچھا ہوا نہیں، اس میں بھنڈی بھی ہے، وہ کریلے کے بھی ہیں۔ تو ادھر بھی ایک دو کدو کے اگے ہیں، وہ بھی اگے ہوئے ہیں، لیکن ادھر کدو لگنے شروع ہو گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے، یہ پھول لگے ہیں، یہ دیکھیں۔ تو یہ والی جو بیل نظر آ رہی ہے، یہ ہے اس کی کالی توری جسے کہتے ہیں وہ۔ باقی اور اس میں کسی میں نہیں ہے، باقی یہ بیلیں نیچے سے اوپر تک آ گئی ماشاءاللہ۔ یہ بھی کہاں تک پہنچ گئی ہے، وہ ہم نے سڑک پار ہمسایوں کو دی تھی، وہ ماشاءاللہ ان کی دیوار تک پہنچ چکی ہے، وہ دیکھیں ہمسایوں کی دیوار تک نا، وہ پہنچ گئی، دیکھیں سامنے۔ اللہ تعالیٰ برکت ڈالے۔ ادھر بھی میں نے ہمسایوں کو کہا تھا یہ بھی باندھ لیں، ان کی طرف بھی بہت پھیل رہی ہے۔ اگر رسیاں باندھیں گے نا پھر یہ پھیلتی ہے، ورنہ ادھر ہی گمسم ہو جاتی ہیں، مڑ جاتی ہیں۔ جیسے یہ پھیل رہی ہے نا، اگر رسی باندھی ہوگی تیزی سے آگے چلے گی۔